سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اوپر کوئی چیز حرام کر دیتا ہے، وہ چیز ہوتی حلال ہے، کوئی حلال چیز وہ اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے، کوئی کہتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں آج کے بعد مچھلی نہیں کھاؤں گا، گوشت نہیں کھاؤں گا، گائے کا گوشت نہیں کھاؤں گا، کوئی بھی چیز اپنے اوپر جو حلال چیز ہے وہ حرام کر لیتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں حکم جو نازل کیے یا حدیث مبارکہ کے اندر، اگر کوئی بھی شخص قسم اٹھا لے کسی غلط چیز کے اوپر تو وہ اس کے لیے کفارہ دے۔ کفارہ کون سا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ 3 چیزوں کے اندر اختیار ہے۔ 3 چیزیں کون سی؟ ایک غلام آزاد کرنا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا۔ تو ان 3 چیزوں میں اختیار ہے۔ اگر ان 3 چیزوں کی طاقت نہیں رکھتا کوئی بھی، ان تینوں میں سے کوئی ایک عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو وہ پھر کیا کرے؟ 3 روزے رکھے گا۔ 3 چیزوں میں اختیار ہے، غلام آزاد کرنا، یا کپڑے پہنانا، یا 10 مسکینوں کھانا کھلانا۔ ان تینوں میں سے کسی ایک میں بھی طاقت نہیں رکھتا، پھر وہ کیا کرے گا؟ 3 روزے رکھے گا۔ یہ قسم کا کفارہ۔ تو پھر وہ قسم توڑ ڈالے گا اور وہ چیز اپنے لیے جو اس نے حرام کی ہوئی ہے وہ حلال کرے گا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اپنے اوپر شہد حرام کر دی تھی، شہد۔ اس لیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ اللہ کے رسول جاتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم یہ کہیں گے آپ کے شہد کھانے کی وجہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبو کی وجہ سے وہ شہد اپنے اوپر حرام کر دی تھی، قسم کھا لیا تھا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا نبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے لیے وہ چیز حرام کیوں کر دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی کوئی بھی خطا ہو جاتی تو اللہ رب العالمین اس کی اصلاح فرما دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، یعنی جو بھی غلطی ہوتی تھی اس کی اصلاح اللہ رب العالمین خود کرتے تھے وحی کے ذریعے۔